سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں راضی ہوں میں، جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گا یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گا، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون در آیا تھا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا چاہیے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور۔ یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن، یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ، لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے میں۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ ہی نہ دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا، مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش بھی ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی
اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا۔ جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ، اسی میں راضی ہوں میں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گا یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گا، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون در آیا تھا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکا تھا اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر میرے رب۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکا ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے برا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب۔ میرا بس تو ہی سہارا ہے میرے مالک، میری مدد کر۔ وہ روتا ہوا سجدے میں گر گیا اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔